الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ ہمارے جو بہت سارے علاقے کے لوگ ہیں اور بالخصوص وہ جو ان پڑھ ہیں، بیچارے اتنی جب آتے ہیں چیک کروانے کے لیے تو اتنی دوائیاں اٹھائے پھرتے ہیں۔ دل والے ڈاکٹر کو چیک کروایا ہے تو اس کی دوائیاں، دماغ والے ڈاکٹر کو چیک کرایا ہے تو اس کی دوائیاں، اور پھر بھی بیماری ان کی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو حفظان صحت کے اصولوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ ایسی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ان کی بیماریاں بڑھتی جاتی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ خاندانی مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ بیچاری عورت تو خاص طور پر کوئی سکھ کا سانس ہی نہیں لے پاتی۔ اگر یہ دو چیزیں ہماری حل ہو جائیں، جو کافی حد تک ہمارے کنٹرول میں بھی ہیں، اگرچہ 100% نہ ہوں، تو معاشرے کے اندر جو بہت ساری بیماریاں ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ کوشش کریں اپنی زندگی سے بوتل یعنی کولڈ ڈرنک کو نکال دیں، جو ہماری خواتین دیہات کی بالخصوص کہ ان کا بوتل کے بغیر کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا، تو اس کو اپنی زندگی سے نکالیں۔ تھوڑا سا مسئلہ ہو، پیٹ میں گیس ہے، تیزابیت ہے، بوتل منگوا لیں۔ کھانا ہضم نہیں ہو رہا، بوتل منگوا لیں۔ مہمان آ گئے ہیں، بوتل منگوا لیں۔ تو اس طریقے سے بچہ چپ نہیں کر رہا، پیسے دے دیں، چلیں ڈبے والا جوس پی آئے گا یا بوتل پی لے گا۔ تو بیماریاں بڑھ رہی ہیں، ناک ٹھیک نہیں ہوتی، نزلہ زکام نہیں ٹھیک ہوتا، کیرا نہیں ٹھیک ہوتا، کانوں کے مسئلے ہو جاتے ہیں، پھر زیادہ استعمال کرنے سے گردے خراب ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، شوگر ہو جاتی ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے، گلا نہیں ٹھیک ہوتا۔ تو ایک بیماری سے کئی بیماریاں لگتی ہیں۔ تو برائے مہربانی تازہ پانی استعمال کریں، اپنے گھر سے برف کو نکال دیں۔ بوتل، ڈبے والا جوس، برف والی چیزیں، آئس کریم وغیرہ، یہ ساری بربادی ہے آپ کے لیے اور بچوں کے لیے، ان کو اپنی زندگی سے نکالیں۔ اور دوسری چیز جو برائلر مرغی ہے، اس کو بھی کم استعمال کریں۔ اس کی وجہ سے دل کی بیماریاں، بلڈ پریشر اور کئی مہلک بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جب بھی کھائیں دیسی مرغی کھائیں یا پھر دالیں اور سبزیاں کھائیں، آپ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ خاندانی جو مسائل ہیں، عورت کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ اس کو ساس جینے نہیں دیتی، اور جب وہ خود ساس بن جاتی ہے تو وہ بہو کو نہیں جینے دیتی۔ تو اس کا کوشش کریں کہ وہ بچے شادیاں کریں جو اپنا گھر خود چلا سکتے ہوں، اپنی بیوی کو علیحدہ گھر اور ٹائم دے سکتے ہوں۔ اگر آپ کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے تو خدا را شادیاں نہ کریں، ورنہ آپ کے لیے دنیا ہی ایک جہنم بن جاتی ہے۔ آپ کے لیے آپ ماں اور بیوی کے درمیان فٹ بال بن جاتے ہو۔ وہ اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے، اپنا اقتدار نہیں چھوڑتی، اور بیوی اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ اپنا اقتدار نہیں چھوڑتی۔ دونوں کا حق ہے، دونوں کے حق آپ سیپریٹ پلیس پہ رکھ کے ادا کریں۔ آپ کی بیوی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر والوں کی جو ہے وہ خیال رکھے صحت کا یا ان کے حقوق پورے کرے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور نہ ہی آپ کی ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی بیوی کے نخرے اٹھائے۔ یہ دونوں جگہ آپ کی ہی ذمہ داری ہے، اور آپ ہی نخرے اٹھائیں، اور آپ دونوں کو خرچہ بھی دیں اور ان کو ٹائم بھی دیں۔ یہی ایک طریقہ ہے کہ جس سے دونوں گھر جو ہے وہ خوشی سے چل سکتے ہیں۔ اگرچہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ ایک بے دین اور سیکولر معاشرہ ہے، اس کے اندر افراتفری ہے، اس کے اندر ظلم بربریت ہے، اس کے اندر ظلم اور ناانصافی ہے۔ یہ اگرچہ بہت سارے کام تو گورنمنٹ کے کرنے کے ہیں جو وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہی، لیکن جس حد تک ہم کوشش کر سکتے ہیں ہمیں انصاف قائم کرنا چاہیے۔ بیوی کو، بچوں کو ان کے حقوق دینے چاہیے، ان کی ضروریات پوری کرنی چاہیے، اور ماں باپ کو بھی ان کے حقوق دینے چاہیے اور ان کی ضروریات پوری کرنی چاہیے۔ ہر مسئلے کا حل ڈاکٹر کے پاس نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں اپنے خاندان کو، ہمیں تو پتہ ہوتا ہے کہ اس مرد کو یا عورت کو کچھ بھی نہیں ہے، بچی کو کچھ بھی نہیں ہے، بچے کو کچھ بھی نہیں ہے، صرف اٹینشن سیکھ کرنے کے لیے ایسا بیہیویئر اختیار کر رہی ہے۔ لیکن ماں باپ بیچارے مجبور ہوتے ہیں، اتنی بھاری بھاری فیسیں بھی ادا کرتے ہیں، اور ڈاکٹر بھی ایسے لوگوں کے خوب ہاتھ صاف کرتے ہیں، خوب کماتے ہیں، ڈرپیں لگا، یہ کر وہ کر۔ ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا حل ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، وہ اس مسئلے کا حل ہمارا اپنا خاندان کے اندر ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جو آپ کا حق ہے اپنے رشتہ داروں سے وہی لیں، حق سے بڑھ کر نہ لیں، لوگوں کی جائیداد پہ قبضہ نہ کریں، ان کا جو حصہ بنتا ہے ان کو دے دیں۔ آپ کی بہنوں کا جو حق بنتا ہے وہ ان کو دے کے فارغ ہوں۔ آپ کی
بیٹیوں کا جو حق ہے وہ بھی آپ ان کو دیں، اپنی زندگی میں ہی نصیحت کر دیں کہ یہ میری بیٹوں کا ہے، یہ میری بیٹیوں کا ہے، اور اس طریقے سے آپ کی دنیا بھی پرسکون ہوتی ہے اور آخرت بھی پرسکون ہوتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا-سا نسخہ جو میرے ذہن میں تھا، میں نے کی کوشش کہ آپ تک پہنچاؤں تاکہ ہم معاشرے کے اندر سُکھ کا سانس لے سکیں۔ بہت شکریہ۔